بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں حاضر ہوں اپنے 5ویں لیکچر کے ساتھ، اور ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے مسلم اسٹرگل فار پاکستان 1857 ٹو 1947، یعنی جنگ آزادی کے نتیجے میں جب برطانیہ کی حکومت آئی تو اس 90 سالہ دور میں مسلمانوں نے کس طرح اپنے لیے اپنی الگ تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے اور پھر اس کے بعد اپنے لیے ایک علیحدہ ریاست پاکستان کے حوالے سے جو جدوجہد کی ہے، وہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ ہمارے آبجیکٹیوز بھی یہی ہے کہ مسلمانوں نے جو پاکستان کے لیے جو کوششیں کی ہیں اس کو مختلف فیزز کے ساتھ اور مختلف فیزز میں اس کو سمجھنا، اور یہ بھی سمجھنا کہ پاکستان کا جو حصول ہے وہ ایک شخص یا ایک آرگنائزیشن کی نہیں بلکہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ کے بعد جو ہے پاکستان وجود میں آیا ہے۔ اس کلاس کے آخر میں ہم یہ بھی سمجھ جائیں گے۔ سب سے پہلے بیک گراؤنڈ پر آتے ہیں۔ بیک گراؤنڈ میں یہ سمجھ لیجئے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں شکست کھانے کے بعد ہندوستان میں برطانیہ کی حکومت شروع ہوئی۔ اس 90 سالہ دور کو ہم ہندوستان کی تاریخ میں تحریک آزادی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اس 90 سالہ جو برطانوی دور ہے اس کو ہم مختلف زاویوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر برطانیہ کے اصلاحات جو انہوں نے قوانین کی صورت میں کیں، جس طرح مختلف قسم کے ایکٹس آئے، 1858 کا، 61 کا، 92 کا، 1909 کا، 1919 کا اور 1935 کا، اس دور کو ہم اس حوالے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی برٹش ریفارمز کے حوالے سے پڑھ سکتے ہیں، یا پھر اس کو ہم اس زاویے سے پڑھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں اور ہندوؤں نے جو مشترکہ جدوجہد کی ہے برطانیہ کو یہاں سے نکالنے کے لیے، اس لحاظ سے بھی ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو ہم جو ہے مسلمانوں کی وہ جدوجہد کے حوالے سے بھی پڑھ سکتے ہیں جو انہوں نے ہندوستان میں اپنی ایک الگ تشخص کی بنیاد پر اور پھر ایک الگ ریاست کے حصول کے لیے کی۔ یہاں پر ہم اس تیسرے زاویے سے اس 90 سالہ دور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس 90 سالہ دور کو بہتر اور مختصر طریقے پر سمجھنے کے لیے ہم اس دور کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں، 3 فیزز میں تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم 1857 سے لے کر 1905 تک یہ ایک فیز ہے، 1906 سے 1937 تک یہ دوسرا مرحلہ ہے، اور پھر مسلمانوں کی جو جدوجہد ہے اس کا آخری مرحلہ جو ہے وہ آخری 10 سال ہے، 1937 سے لے کر 1947 تک۔ ان فیزز پر مختصر سی بات کرتے ہیں کہ پہلے دور میں چونکہ زیادہ کوئی سیاسی طور پر ترقی نہیں ہوئی، لہٰذا کیونکہ ہندوستان کی کوئی سیاسی پارٹی وجود میں نہیں تھی، صرف 1885 میں کانگریس وجود میں آئی تھی، لیکن اس کا بھی مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی رجسٹرڈ پارٹی ہو کہ جس کے ارادوں اور پالیسیوں سے برطانوی سرکار باخبر ہو، تاکہ تاہم یہ دور جو ہے وہ مسلمانوں کی تعلیمی طور پر آگاہی کا دور تھا۔ بہت سے تعلیمی ادارے وجود میں آئے جنہوں نے مسلمانوں کو بیدار کیا اور بعد میں مسلمانوں کے سیاست میں اہم کردار بھی ادا کیا۔ اس ضمن میں ہم صرف دیوبند اور علی گڑھ کے کردار پر روشنی ڈالیں گے۔ دوسرے دور میں مسلم لیگ کے وجود میں آنے سے ہندوستان میں مسلمانوں اور یعنی مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان ایک سیاسی جدوجہد کا آغاز ہوا جو 1937 تک یہ جدوجہد جاری رہی، اور تیسرا دور جو ہے وہ مسلمانوں کا ایک واضح مقصد یعنی حصول پاکستان کی طرف سیاسی جدوجہد کا دور تھا، اور خاص طور پر اس دور میں قائد اعظم نے ایک مرکزی کردار جو ہے وہ ادا کیا۔ سب سے پہلے فیز پر بات کرتے ہیں کہ جنگ آزادی میں شکست کھانے کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں کو سیاسی، سماجی، معاشی اور تعلیمی غرض زندگی کے ہر میدان میں پسماندہ رکھا گیا، اس لیے کہ برطانیہ مسلمانوں کو اپنا حقیقی دشمن تصور کرتے تھے۔ مسلمان حاکم سے محکوم بن گئے، زیادہ سے زیادہ وہ چپڑاسی کے پوسٹ پر ہوتے تھے یا پھر انگریزوں کے قلموں میں سیاہی بھرتے تھے۔ مسلمان چونکہ انگریزوں سے نفرت کرتے تھے، لہٰذا انگریزی تعلیم کے حصول کو وہ برا مانتے تھے، نتیجتاً ہندوؤں کے مقابلے میں وہ بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ مزید یہ کہ برطانیہ نے عیسائیت کو فروغ دینے کے لیے باقاعدہ عیسائی مبلغین بھیجنا شروع کر دیے تھے۔ ان حالات کے پیش نظر ہندوستان میں 2 سوچیں وجود میں آئیں۔ ایک سوچ مولانا قاسم علی نانوتوی کی تھی جو مسلمانوں کی نظریاتی تحفظ چاہتے تھے، لہٰذا اس مقصد کے لیے اس نے 1866 میں سہارنپور میں مدرسہ دیوبند کی بنیاد رکھی، جبکہ دوسری سوچ جو تھی وہ سر سید احمد خان کی تھی جو مسلمانوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنا چاہتے تھے تاکہ اس بنیاد پر
ایک تو برطانیہ کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہوں، اور دوسری بات یہ کہ ان کو سرکاری ملازمتوں میں حصہ ملے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اس نے علی گڑھ کے مقام پر 1875 میں MAO اسکول کی بنیاد رکھی، جو 2 سال بعد 1877 میں علی گڑھ کالج بنا، اور 1920 میں اسے علی گڑھ یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا۔ ابتدا میں یہ دونوں صرف تعلیمی ادارے تھے، مگر بعد میں ان اداروں کے فارغ التحصیل طلباء نے بالترتیب جمعیت علماء ہند اور آل انڈیا مسلم لیگ بنائی۔ جمعیت علماء ہند نے تو چند وجوہات کی بنا پر پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی، جس کو میں اگلے لیکچر میں اس پر بحث کروں گا، مگر اس سے جدا ہونے والا ایک گروپ جمعیت علماء اسلام نے علامہ شبیر احمد عثمانی کی سربراہی میں قائد اعظم اور مسلم لیگ کے شانہ بشانہ حصول پاکستان میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ تو یہ دو جماعتیں جو تھیں، جو تعلیمی ادارے تھیں، انہوں نے بہت ہی پازیٹیو رول پلے کیا۔ جب پہلے فیز میں جو مسلمانوں کی جو سٹرگل ہے، اس میں ان اداروں کا وجود میں آنا اور مسلمانوں کو سیاسی، سماجی اور تعلیمی حوالے سے آگاہ کرنا، اور پھر اس بنیاد پر وہ جو ایک ایجوکیٹڈ کلاس وجود میں آئی، تو انہوں نے بعد میں جا کر جو ہے پولیٹیکلی ہندوستان میں بہت اہم رول پلے کیا۔ اس کے علاوہ جمعیت علماء ہند نے تحریک آزادی میں بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ سلک لیٹر کنسپریسی جو ہے اس کی واضح مثال ہے، جو تحریک ریشمی رومال ہے، یا خلافت موومنٹ جو ہے، یہ علماء دیوبند نے اس میں بہت اہم رول پلے کیا۔ اور مسلم لیگ کا تو ظاہری بات ہے، اگلے فیز میں بھی میں اس کو ڈسکس کرنے والا ہوں، لیکن ان تعلیمی اداروں کے فارغ التحصیل طلباء نے جو ہے وہ ان پولیٹیکل پارٹیز کی بنیاد رکھی، اور جو بعد میں پاکستان کا آزاد ہونا اور پاکستان کا بننا جو ہے، اس کا سہرا جو ہے ان دونوں جمعیت علماء اسلام اور جو ہے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے پھر ممکن ہوا پاکستان کا حصول۔ دوسرے فیز پر ہم بات کرتے ہیں کہ 1906 میں مسلم لیگ کے وجود میں آنے کے ساتھ ہی ہندوستان میں دوسرے دور کا آغاز ہوا، اور مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان ایک سیاسی جنگ شروع ہوئی۔ لہٰذا یہ دور متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے سیاسی مفادات کے تحفظ کا دور ہے۔ اس دور میں بنیادی طور پر مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان جن امور پر اختلاف رہا وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ وہ ہے جی، سب سے پہلے قانون ساز اداروں اور ملازمتوں میں مسلمانوں کو 1/3 نمائندگی دینا۔ نمبر 2، مسلمانوں کو مخلوط انتخابات کے بجائے جداگانہ طریقے انتخابات کا حق دینا۔ اور نمبر 3، ہندوستان میں وحدانی طرز حکومت کے بجائے وفاقی طرز حکومت قائم کرنا۔ اب ظاہری بات ہے، یہ وہ مطالبات تھے جن کا نہ ماننا مسلمانوں کے خلاف تھا، اور جن کا ہونا جو ہے وہ مسلمانوں کے حق میں تھا۔ ظاہری بات ہے کہ مسلمان 1/3 ریپرزنٹیشن چاہتے تھے۔ وہ اس لیے چاہتے تھے کہ ہندوستان میں جو ہے وہ اگر 1/4 ان کی پاپولیشن تھی، لیکن مسلمان چاہتے تھے کہ ہماری جو پاسٹ ہے، ہماری جو ہسٹری ہے، ہماری جو امپورٹنس ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں 1/3 دیا جائے۔ اور 1/3 وہ اس لیے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ اگر ان کو 1/3 مل جائے تو 1/3 تو مطلب ہے کہ مسلمان ہو جائیں گے، پھر جو باقی جو ہے 3 گنا ہے، ان میں پھر ہندو اور پھر اس کی مختلف کاسٹ اور پھر سکھ بھی آ جائیں گے، تو اس لیے وہ جو اوورال میجورٹی ہے، وہ جو اتھارٹی ہے، وہ ہندوؤں میں نہیں رہے گی، تو اوورال جو ہے وہ سب سیم ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے بات تو اس لیے وہ 1/3 کو ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ اور ظاہری بات ہے کہ سپریٹ الیکٹوریٹس کا مطلب جو تھا وہ یہی تھا کہ مسلمانوں کا انتخابات میں جداگانہ انتخابات کا طریقہ کار ہو، یعنی اگر انتخابات میں ہم امیدوار جو ہو وہ مسلمان اور ہندو ہو، تو چونکہ ہندو جو ہے وہ میجورٹی میں تھے، لہٰذا مسلمانوں کے جیتنے کے چانسز کم تھے، لہٰذا مسلمان چاہتے تھے کہ ہندو کے درمیان اور مسلم کے درمیان مقابلہ ہو، اور سیٹیں جو ہیں وہ ریزروڈ ہو مسلمانوں کے لیے۔ اور تیسری بات یہ کہ مسلمان اس لیے فیڈرل سسٹم مانگ رہے تھے انسٹیڈ آف یونیٹری سسٹم، وحدانی سسٹم کے مقابلے میں، کیونکہ وفاقی حکومت میں یہ ہوتا ہے کہ پھر صوبے خود مختار ہوتے ہیں، ان کو آزادی ہوتی ہے، اور پھر مسلمان جو جتنے بھی 2-3-4 صوبوں میں میجورٹی میں تھے، تو ان کی صوبوں میں وہاں پر حکومت کے چانسز تھے۔ لیکن وحدانی حکومت میں چونکہ سینٹر مضبوط ہوتا ہے، لہٰذا سینٹر میں تو کانگریس کی حکومت آنی تھی، کبھی مسلمان آ ہی نہیں سکتے تھے زندگی میں کبھی،
جمہوری لحاظ سے، تو لہٰذا وحدانی حکومت کا مطلب تھا کانگریس کی اتھارٹی، تو اس لیے وہ اوورال اتھارٹی کو توڑنے کے لیے مسلمان وفاقی حکومت کو ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ تو یہ وہ ڈیمانڈز تھے جو مسلمان جو تھے وہ اس دوسرے دور میں، دوسرے فیز میں پولیٹیکل مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ ڈیمانڈز کر رہے تھے۔ اچھا، اور یہ مطالبات جو تھے مسلم لیگ کے اور کانگریس کے جو سیاسی جدوجہد تھی، ان کا جو پیش خیمہ تھا وہ یہ تھا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور وہ اپنا الگ تشخص برقرار رکھنا چاہتے تھے، مگر کانگریس یہ بات ماننے کے لیے راضی نہیں تھی۔ اگرچہ تاریخ میں ہمیں صرف ایک مقام ایسا ملتا ہے جہاں پر دونوں پارٹیوں نے ان مطالبات پر ایگری کر لیا تھا، اور وہ تھا 1916 میں میثاق لکھنؤ، جو قائد اعظم کی کوششوں سے مسلم لیگ اور کانگریس کی پارٹیاں جو ہے وہ لکھنؤ کے مقام پر جو ہے ان مطالبات کو ایگری کر لیا، لیکن 1928 میں نہرو رپورٹ نے دوبارہ نہرو رپورٹ کے ساتھ جو ہے وہ کانگریس دوبارہ اپنے وعدوں سے مکر گئی اور ان کو پس سے پش ڈال دیا۔ اگرچہ مسلمانوں کی کچھ چند لیڈرشپ جیسے ڈاکٹر اقبال وغیرہ ہندوؤں کے ارادوں کو جلد سمجھ چکے تھے، لہٰذا وہ متحدہ ہندوستان کے بجائے مسلمانوں کی اپنی خود مختار ریاست کے خواہش مند تھے۔ 1930 کا خطبہ الہ آباد اس کی واضح مثال ہے، اور 1933 میں چودھری رحمت علی نے اس ریاست کو پاکستان کا نام بھی دیا۔ تاہم دیگر مسلمانوں کو یہ احساس 1937 میں کانگریس وزارتوں کے رویے سے ہوا۔ اس کے بعد آخری 10 سال بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ ریاست پاکستان کے حصول کے لیے جدوجہد شروع کی۔ اس کے بعد آخری فیز شروع ہوتا ہے جب مسلمانوں کو یہ احساس ہوا کہ متحدہ ہندوستان میں ہم مسلمانوں کی مفادات کی جنگ نہیں جیت سکتے، لہٰذا ہندوستان کے مسلمان جو ہے انہوں نے اپنے لیے پاکستان کی جدوجہد شروع کی۔ تو اس حوالے سے آپ یہ سمجھیں کہ برطانوی سامراج کے آخری جو 10 سال ہے وہ حصولی پاکستان کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوئے۔ 1937 سے لے کر 1939 تک کانگریس وزارتوں نے جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا، اس کی ایک رپورٹ پیش کرنے کے لیے قائد اعظم نے سر محمد مہدی آف پیرپور کو یہ ذمہ داری سونپی۔ پیرپور رپورٹ شائع ہوئی اور اس میں کانگریس کی ان تمام ناانصافیوں کا ذکر کیا جو انہوں نے اپنی وزارتوں کے دوران جو ہے وہ کیا، اور اس کے بعد قائد اعظم کی صدارت میں مسلم لیگ کا 27واں اجلاس مارچ 1940 میں لاہور میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں شیر بنگال مولوی فضل الحق نے قرارداد پیش کی جس میں کہا گیا کہ ہندوستان کے مسلمان کسی آئین کو ہرگز قبول نہیں کریں گے جب تک بر صغیر کے شمال مغرب اور شمال مشرق میں، یعنی موجودہ جو پاکستان ہے اور جو بنگال میں مسلم میجورٹی ایریاز ہیں، ان کو آزاد ریاستیں نہ بنائی جائیں۔ اس قرارداد کو ہندو اخبارات نے قرارداد پاکستان کا نام دیا۔ بعد میں قائد اعظم نے اسی لفظ کو جو ہے وہ اختیار کیا، اور 1 سال بعد ایک اجلاس میں لفظ ریاستوں کو ہٹا کر لفظ ریاست بنا دیا، جس سے جو پاکستان کا جو حاصل کرنا ہے اور جو حصول پاکستان کا جو مقصد تھا اس کو مزید واضح کیا۔ برصغیر کے مسلمانوں کے اس واضح مقصد کے تعین کرنے کے بعد برطانیہ اور کانگریس نے اپنی انتہائی کوشش کی کہ قائد اعظم کو وہ مطالبہ پاکستان سے دستبردار کیا جائے، لیکن وہ مرد مجاہد 1 انچ بھی اپنے ہدف سے اور اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا۔ اس سلسلے میں برطانیہ نے مسلمانوں کو مختلف لالی پاپس دینے کی کوشش کی، جن میں 1942 میں کرپس مشن، 1945 میں ویول پلان، 1946 میں کابینہ مشن پلان اور عارضی حکومتیں، غرض کہ وہ کوئی بھی جو ہے وہ نہیں چھوڑا، کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی جو کسی بھی طور پر پاکستان کا الٹرنیٹو سمجھتے تھے۔ لیکن قائد اعظم نے 1940 میں ڈائریکٹ ایکشن ڈے یوم راست اقدام منا کر ان کے تمام تر جتنے بھی لالی پاپس تھے اور ان کے تمام تر جتنے بھی پروویژنز تھے ان کو جو ہے وہ جو ہے پیچھے چھوڑ دیا، اور قائد اعظم نے واضح طور پر یہ کہا کہ حصولی پاکستان جو ہے وہ برصغیر کے مسلمانوں کا وہ واحد مقصد ہے، اور اس مقصد کے لیے اگر ہم 2 کروڑ جانوں کی قربانی ہمیں دینی پڑے تو ہم دیں گے۔ لہٰذا برٹش جو حکومت تھی وہ مجبور ہوئی، اور اس پرپس کے لیے انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بھیجا۔ اس نے یہاں پر آ کر ایک منصوبہ بنایا جو اس کو 3 جون کا منصوبہ کہتے ہیں، جس کے تحت پاکستان جو ہے وہ
وجود میں آیا۔ اپنے اس بحث کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کا حصول جو ہے وہ محض ایک شخص یا ایک تنظیم کی وجہ سے ممکن نہیں ہوئی، بلکہ یہ ایک اجتماعی کوشش کا نتیجہ تھی۔ علی گڑھ تحریک، دیوبند علماء کا کردار، مسلمانوں کی سیاسی پارٹیاں، مسلم عوام اور لیڈرشپ، ان سب کا کردار جو ہے وہ ناقابل فراموش ہے۔ لیکن آخری 10 سالوں میں قائد اعظم کے جرأت مندانہ فیصلے قیام پاکستان کا سبب بنے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ قیام پاکستان کی ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ قائد اعظم کا ضدی پن تھا، کہ اگر قائد اعظم ضد نہ کرتے، کسی بھی پروویژن اور کسی بھی ان کے جو مراعات تھے، اگر وہ کسی بھی طور پر کسی بھی مرحلے میں مان لیتے تو حصول پاکستان جو تھا وہ ممکن نہ تھا۔ تو یہ 1857 سے لے کر 1947 تک جو کہانی ہے اس کو مختصر طور پر سمجھنے کی اور سمجھانے کی میں نے کوشش کی ہے۔ آخر میں 2 سوالات میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے دے رہا ہوں۔ ایک سوال یہ ہے کہ فرام 1906 to 1937 Muslims of India struggle for their political rights in United India elaborate، یعنی 1906 سے 1937 کے درمیان مسلمانوں نے جو اپنے سیاسی حقوق کی حفاظت کے لیے جو کوششیں کی ہیں ان کو ایلیبوریٹ کریں، وہ ان سلائیڈز میں موجود ہیں۔ اور ایک اور سوال ہے کہ آخری 10 سالوں میں قائد اعظم کے کردار کو واضح کرے۔ 1937 سے 1947 کے درمیان جتنے بھی جو لاسٹ ڈیکیڈ ہے جو پاکستان موومنٹ کے حوالے سے بہت اہم ہے، اس میں جو قائد کا کردار ہے اس پر بھی میں نے بحث کی ہے، اور اس کو جو ہے وہ آپ ان سلائیڈ سے ہی لکھیں اور دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ مزید کسی ہیلپ کی ضرورت ہو تو میرا واٹس ایپ نمبر ہے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔